बताएं। स्क्रीन भी विजिबल है, आवाज भी नहीं आ रही है। चलें, क्या जाहिर सी बात है क्लास होगी ना। सर आज क्या ज्वाइन करें, पढ़ाएंगे? क्लास हो रही, क्लास हो रही, ज्वाइन करें जी। सर हाँ तो क्या चलें, पढ़ाएंगे आज? आज उनका जो कसीदा रह गया है इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी का, फी रसाई नफ्सी, तो वही पढ़ेंगे। यूनिट 9 का है सर। हाँ यूनिट 9 का है ये, यूनिट 9 का है। नहीं, 10 यूनिट 10। 10 का है ये, तो वही 10 या 9 का है। एक मिनट देख लेता हूँ। यूनिट 10 का है सर। देख लेते हैं, ठीक है। इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी जो थे, ये कहाँ के थे? सबसे पहले ये सवाल रखें, सबसे पहले इसके बारे में यही सवाल आएगा। इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी जो थे कहाँ के थे? तो ये मिस्र के थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये थे क्या? तो ये एक तरफ ये शायर भी थे इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी, एक। दूसरी बात ये कि ये कास भी थे, यानी रवाई भी थे, नावल निगार और किस्सा निगार भी थे ये, ठीक है। और साथ साथ ये नाक़िद भी थे। और दूसरी चीज़ है, इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी वो जो जिससे वो पहचाने जाते हैं वो ये कि मदरसतुद दीवान जो है ना, इसको 3 लोगों ने मिलके कायम किया था, मदरसतुद दीवान को। तो उसके एक मेंबर ये भी थे, उनके एक मुअस्सिसी। तो 3 लोगों में अब्दुर्रहमान शुक्री और अलक्काद और इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी हैं। तो ये सब अहम बातें हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि इला ये मदरसतिन यंतमी इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी, या अय्यु मदरसतिन अदबियतिन अस्ससहा इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी। इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी ने किस अदबी मदरसे का उन्होंने बुनियाद रखी? तो आप बताएंगे मदरसतुद दीवान है। इस तरह से ये भी सवाल हो सकता है, मामन अस्ससा इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी मदरसत दीवान, किसके साथ मिलकर के इन्होंने मदरसतु दीवान की बुनियाद रखी? तो इब्राहिम अब्दुर्रहमान शुक्री और अलक्काद, ठीक है। अब चलें देखते हैं कि ये पैदा कहाँ हुए थे। तो ये इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी जो है ये पैदा हुए थे मिस्र में 1890 में। और याद रखें, मॉडर्न ज़माने के जो अदीब वगैरह हैं उनकी तारीख़ वफ़ात और तारीख़ पैदाइश ज़रूर याद रखें, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 1890 में पैदा हुए थे इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी। कहाँ पैदा हुए थे? मिस्र में पैदा हुए थे, ये मिस्र के थे। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि इनका जो घराना था ना, इनके घराना में एक लॉ का रिवाज था, लॉ पढ़ने का, क्योंकि इसके बाप भी वो थे, लॉयर थे, वकील थे। इसके बड़े भाई भी वकील थे। और एक ख़ास बात यह है इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी की कि जब ये बिल्कुल बच्चे ही थे तो सर इनके क्या अब्बू पढ़ा का जाता है? इंतकाल लॉ? हो गया। सर इनके घर में क्या पढ़ा जाता है? लॉ? लॉ मीन से कानून, कानून वकालत, की? अच्छा। वकालत वकालत। तो इसके वो भी वकील थे और इसके बड़े भाई जो थे वो भी वकील थे, ओके। और एक ख़ास चीज़ ये कि इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी बिल्कुल बच्चे ही थे तो इनके अब्बू का इंतकाल हो गया। तो हुआ ये कि इसके जो बड़े भाई थे, इन्होंने, ये थोड़ा सा खर्चीलू आदमी थे, इनके बड़े भाई खर्चीला इंसान थे। तो इन्होंने अपने बाप की जितनी भी जायदाद थी सब पे उन्होंने उड़ा डाला। तो जिसकी वजह से इनकी जो ज़िंदगी गुजरी है, बहुत ही तंग हाली में ज़िंदगी गुजरी इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी की। तो इसको जो है इनकी माँ ने बहुत ही शफ़क़त के साथ पाला था। ये एक अहम चीज़ है इनकी ज़िंदगी का, एक अहम पॉइंट है कि मन हुआ शायर अल्लदी सर बद्दअ अखूहु अल अकबर सर्वत अबीही
फशब्ब फी आइशिन ज़य्यक़न, वो कौन से शायर हैं कि जिनके बड़े भाई ने उनके बाप यादें थी सबको उड़ा डाला, तो जिसकी वजह से उनको तंगदस्ती की जिंदगी गुजारनी पड़े। तो वो कौन से शायर हैं, कातिब हैं? तो आप बताएंगे इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी हैं। ये एक अहम पॉइंट है जो इब्राहिम का नाम लेते ही ये चीज जहन में आ जाती है कि इनके बड़े भाई ने सब कुछ उड़ा दिया था, बचपन में बाप की वफात हो गई थी, तो इन्होंने बड़ी मशक्कत से जिंदगी गुजारी। ये एक अहम पॉइंट है इनकी जिंदगी का। और भी एक अहम पॉइंट है। सर बड़े भाई के नाम कुछ है क्या सर? नहीं, नाम कुछ नहीं है। सर स्क्रीन जरा वो जूम कर लेंगे सर? अच्छा हाँ, कर रहा हूँ, एक एक ठीक है, जी, और है वो सही है स्क्रीन। सही है। असल और में थोड़ा होता तो इसको जो है पीडीएफ बनाते वक्त ही इतना था, मुझे और भी वो करना चाहिए था। ठीक है। हाँ, और होगा नहीं इससे ज्यादा, वो पीडीएफ बनाते वक्त हम मुझे ये करना चाहिए था। तो चलें, एक चीज इसके बारे में, एक अहम चीज ये है कि इन्होंने मदरसे में, स्कूल में तालीम हासिल करना शुरू किया। ठीक है, करते करते इन्होंने कुल्लियतुत तिब में एडमिशन लिया। एक अहम चीज ये, कुल्लियतुत तिब में एडमिशन लिया, तो इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे लिखा नहीं, दूसरी किताबों में है कि जब ये ऑपरेशन रूम में गए, ठीक है, जब ये ऑपरेशन रूम में गए तो हुआ ये कि ऑपरेशन को देख करके ही इनको चक्राहट से आ गए और गिर गए। ये चक्राहट से आ गए और गिर गए, जिसकी वजह से इन्होंने जो तिब यानी कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई थी इन्होंने छोड़ दी। एक खास बात इनके बारे में ध्यान है, जैसे इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ इस तरह से बन सकता है कि मन हुवल कातिब अल्लज़ी इल्तहक़ बिकुल्लियत तिब वलकिन्नहु तरकहा लिअन्नहु इन्दमा दुखिल फी गुरफ़ति अमलिय्यत तशरीह फ़उग़मिया अलैहि। वो कौन से शायर हैं कि जिन्होंने, वो कौन से कातिब हैं या शायर हैं जिन्होंने कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन उसको छोड़ दिया इस वजह से, मेडिकल की पढ़ाई, क्योंकि जब वो ऑपरेशन रूम में गए तो उसको चक्राहट सी आ गई और गिर गए। जाहिर सी बात है, एक ये कातिब आदमी थे, इनका दिल तो बहुत छोटा होगा, वहां पे खून वगैरह देखा होगा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि कातिब का दिल तो यूं ही नरम होता है, कातिब और शायर का, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और ये फितरी तौर पर कातिब और शायर ही थे। फिर हुआ ये कि फिर उसके बाद इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि वो एडमिशन नहीं ले पाए। हाँ, इन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की लेकिन फीस ज्यादा थी, लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, तो इसी वजह से ये चले गए मदरसतुल मुअल्लिमीन। ठीक है, बीएड कॉलेज मदरसतुल मुअल्लिमीन चले गए। फिर वहां से वो फारिग हुए 1909 में। उसके बाद उन्होंने कई जगह फिर पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते दारुल उलूम में भी इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई। फिर उसके बाद 1913 में इन्होंने छोड़ दिया वो पढ़ाई से, जो पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, इससे उन्होंने वो कर दी, वो रिजिग्नेशन दे दिया। एक चीज यहाँ पे याद रखें कि मदरसतुल मुअल्लिमीन से ये कब फारिग हुए थे इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी? 1909 में, ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज और याद रखिएगा कि दारुल उलूम में ये पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, लेकिन रेजिग्नेशन उन्होंने कब दी थी पढ़ाने से? 1913 में। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक अहम पॉइंट है। मदरसतुल इल्मिया में कब फारिग हुए सर? ये मदरसतुल मुअल्लिमीन में हाँ हाँ, मुअल्लिमीन में 1909 1909। ठीक, चलें अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये उनके पढ़ाने का दौर था। अब आगे हुआ ये कि ये मदरसतुल मुअल्लिमीन में पढ़ाते थे, तो 1913 में इन्होंने मदरसतुल मुअल्लिमीन से रिजिग्नेशन दे दिया
اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم جو ہے مدرسۃ المعلمین جو تھا وہ سرکاری اسکول تھا، تو سوری دارالعلوم جو تھا سرکاری اسکول تھا، وہاں سے انہوں نے ریزگنیشن دے کر کہا کہ اب ہم جو ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھائیں گے، تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے رہے اور 1917 میں انہوں نے بالکل پڑھانا ہی چھوڑ دیا، پھر وہ صحافت کی دنیا میں آ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اسٹیج ہے۔ اسکرین نہیں آ رہے ابو طاہر، میں بھی دا پرابلم از ود یو، اوکے یور آ سائڈ، رہے ہیں سر۔ آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے ابو طاہر پلیز، کیونکہ سب کو آ رہا ہے اسکرین۔ ہاں ایک چیز یہ دیکھیں ان کی زندگی کا اسٹیج، تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو۔ یہ 1909 میں فارغ ہوئے، ٹھیک ہے، مدرسۃ المعلمین سے۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کیا، تو دارالعلوم میں یہ پڑھانے لگے تھے۔ دارالعلوم میں انگریزی پڑھا رہے تھے، اور بھی جگہ پڑھا رہے تھے، لیکن دارالعلوم ایک اہم نام ہے۔ تو سر دارالعلوم چونکہ دارالعلوم سرکاری کہاں ادارہ ہے تھا، سر؟ جی دارالعلوم کہاں؟ مصر میں، سب مصر میں، یہ سب مصر پڑھا رہے ہیں۔ ہاں جی سر۔ دارالعلوم میں یہ پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے چونکہ دارالعلوم سرکاری ادارہ تھا، انہوں نے 1909 میں 1913 میں انہوں نے دارالعلوم سے ریزگنیشن دے دیا اور کہا کہ اب ہم پرائیویٹ مدرسوں میں پڑھائیں گے۔ پھر وہ جو ہے پرائیویٹ مدرسوں میں پڑھاتے رہے، پڑھاتے پڑھاتے 1917 میں انہوں نے جو تدریس کا میدان تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ تدریس کا، ٹیچنگ کا جو فیلڈ تھا وہ بالکل چھوڑ دیا، اور 1917 کے بعد وہ بالکل صحافت کی دنیا میں آ گئے، جرنلزم کی دنیا میں آ گئے۔ تو جرنلزم سے تعلق ان کا اگرچہ 1907 سے تھا، لیکن 1917 میں بالکل پورے طور پر جرنلزم میں آ گئے، اور انہوں نے 2 اہم جریدے کی وہ رئیس التحریر رہے ہیں، السیاسہ البلاغہ۔ چلیں یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ یہ بن سکتا ہے، جو پڑھا رہا ہوں صرف اسی ناحیے سے نہیں بلکہ تاریخ الادب العربی کے ناحیے سے بھی، جب ماڈرن پڑھیں گے تو ان سب چیزوں پہ، ان کی زندگی پہ دھیان نہیں دیں گے، ابھی ہی غور سے دیکھ لیں۔ تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ 1 منٹ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہاں تو سنا انہوں نے جو ہے کیا کہہ رہا، ہاں سوال یہ آئے گا کہ ما ہی الجریدہ التي عمل فيها ابراہیم عبد القادر المازنی كرئیس التحریر، وہ کون سا جریدہ ہے کہ جس میں کہ ابراہیم عبد القادر المازنی نے ایز اے رئیس التحریر کام کیا ہے، چیف ایڈیٹر کے طور پر کام کیا ہے، تو کون سا جریدہ ہے؟ تو آپ بتائیں گے السیاسہ ہے، جریدۃ السیاسہ اور جریدۃ البلاغ ہے۔ اوکے ایک چیز اور اس کے بعد جو ایک اہم چیز جو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ یہ نوجوان ٹائپ کے تھے اور بہت ہی وہ تھے باغی قسم کے انسان، ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس پہ، تو ان کی ملاقات عبد الرحمن شکری اور عباس محمد عقاد سے ہی بھی، تو تینوں نے مل کر کے مدرسۃ الدیوان قائم کیا، اور الدیوان ایک میگزین تھی، ان لوگوں نے مل کر کے دیوان میگزین نکالا اور اس میں انہوں نے کام بھی کیا۔ تو دیوان جو ہے ایک میگزین ہے، دیوان ایک میگزین بھی ہے، جس کو کس نے نکالا تھا؟ تینوں نے مل کر کے، عبد الرحمن شکری اور عقاد اور ابراہیم عبد القادر المازنی۔ اوکے دیوان، اور دیوان جو ہے بعد میں چل کر کے پھر ایک مدرسہ بھی بن گیا، مدرسۃ الدیوان۔ اوکے، اور مازنی کی وفات کب ہوئی؟ تو مازنی کی وفات بھی ہے 1949 میں، یہ یاد رکھیے گا، مازنی کی وفات 1949 میں ہوئی ہے۔ اوکے، اور ایک چیز کلیئر ہو رہی، ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہیں پہ ایک چیز یاد رکھے، مازنی کے بارے میں آ جائے گا، یہ کیا تھے؟ تو یہ ناقد بھی تھے، شاعر بھی تھے، صحفی بھی تھے، اور قاص بھی تھے۔ قاص مطلب قصہ نگار، روائی نہیں کہیں گے اس کو، قاص ہی کہیں گے، میں نے بتا دیا تھا روائی، کیونکہ ان کو روایہ میں ان کی چیزوں کو ادراج کرنا، داخل کرنا تھوڑا سا کنٹروورشل ہے۔ تو قاص تھے یہ، یعنی کہ قصہ نگار تھے یہ، اور ساتھ ساتھ یہ مترجم بھی تھے، انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے
بلکہ شاید کہ انہوں نے کلیلہ دمنا کا بھی ترجمہ انگلش میں کیا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کبھی میں نے پڑھا تھا۔ چلیں اب ان کتابوں کے بارے میں دیکھ لیں۔ ابراہیم عبدالقادر مازنی کی کتابیں جو ہے بہت ہی مشہور ہیں، ان کی کتابیں۔ تو ان کا جو ہے دیوان، شعری دیوان بھی ہے جو 2 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقدمہ عباس محمود عقاد نے لکھا تھا۔ اور ان کے قصوں کی بات کریں تو کئی ان کے قصوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ابراہیم الکاتب، ابراہیم الثانی، ثلاثۃ رجال وامرأہ، عین الماشی فی الطریق، یہ سب ان کے قصوں کے مجموعے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کا آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کے قصوں کے مجموعے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہ ناقد بھی تھے، تو اگر ناقد کی بات کریں تو پھر نقد میں، ادب میں ان کے کون کون سی کتابیں ہیں؟ تو ایک تو الدیوان ہے، اور دوسرا جو ہے دیوان جو تینوں نے مل کر نکالا تھا، بشار بن بوقی انہوں نے لکھی ہے کتاب، ایک کتاب ان کے حساد الحشیم ہے، ایک کتاب شعر و حافظ ہے، ایک اشعار ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی اور اجتماعی موضوع پہ بھی لکھا تھا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے السیاست المصریہ والانقلاب الدستوری، اور صندوق الدنیا، سیاسی اور اجتماعی موضوع پہ ہے۔ اور ان کا ایک مسرحیہ بھی ہے، کیا نام ہے مسرحیہ کا؟ غریزۃ المرأہ، غریزۃ المرأہ ان کا ایک مسرحیہ بھی ہے۔ چلا ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا، ساری چیزیں کلیئر ہو گئی؟ بتائیں۔ ناقد، چلیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ناقد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نقد کس کو بولتے ہیں؟ نقد ینقدو ہوتا ہے میز یمیزو، یعنی کہ کسی چیز کو کسی سے الگ کرنا۔ اور نقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تحریر ہے، کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لکھی ہوئی شاعری میں یا لکھے ہوئے نثر میں کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی خامیاں ہیں، اس چیز کو جو انسان کرتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے کہ کسی بھی ٹیکسٹ کا، کسی بھی نص کی خوبیوں کو الگ کرتا ہے اور خامیوں کو الگ کرتا ہے، اور اس کو پھر ایک جگہ لکھتا ہے، تو جو لکھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نقد، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ناقد۔ از اٹ کلیئر؟ اور پھر نقد کی بات کریں تو بہت ہی ڈیٹیل میں پھر آپ ان کو جان سکتے ہیں کہ نقد کی کتنی قسمیں ہیں۔ نقد بننا ہے، اور بھی قسمیں ہیں، نقد حدام ہے، یہ سب ہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں، ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، اور اس قصیدہ کا جو سوال آئے گا ایک دم ایگزیکٹ شروع سے، وہ یہ آئے گا، من هو الشاعر الذي رسى نفسه قبل موته، وہ کون سے شاعر ہے کہ جنہوں نے اپنی مرثیہ خوانی کر دی مرنے سے پہلے ہی؟ تو آپ بتائیں گے ابراہیم عبدالقادر المازنی ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ جو قصیدہ ہے، سمجھ میں آ رہی نا، یہ جو قصیدہ ہے، یہ پورا قصیدہ اس پہ بیسڈ ہے کہ انہوں نے اس قصیدے میں اپنی مرثیہ خوانی کی ہے مرنے سے پہلے، یعنی ایک دوسرے انسان کی زبانی انہوں نے اپنی مرثیہ خوانی کی ہے، تو ایک خاص چیز ہے۔ اس وجہ سے اگر اس قصیدے میں کوئی سوال بنانے جائے گا تو سب سے پہلا سوال جو ایک ایگزامینر کے ذہن پہ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ یہ اس قصیدے کی خاصیت یہ ہے کہ ابراہیم عبدالقادر مازنی نے مرنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا مرثیہ لکھ دیا تھا۔ تو یہ سوال آئے گا، اس کو الگ الگ الفاظ میں کسی طرف گھما کر کے کوشچن کیا جا سکتا ہے، بس آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہاں یہ ایسا ہے۔ اوکے، اب چلتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور بہت آسان قصیدہ ہے، بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، یہ اس کی طرح نہیں، محمود سامی بارودی کی طرح۔ قدا غیر مأسوف علیہ من الورى فتن غرہ فی العیش نظم القصائد، اس میں شاعر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ مرا اور اس کو ہمیشہ زندگی میں یہ فخر رہا
یہ کہ میں شاعر ہوں، لیکن کوئی اس پہ افسوس کرنے والا نہیں ہوا، کوئی اس پہ رونے والا نہیں ہوا. بس اتنی سی چیزیں ہیں شعر میں. غیر معصوف علیہ من الورا. قضا، قضا یقضی، قضاء کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. تو قضا کے بعد ایک محذوف ہے، ایک ورڈ قضا مدتہ یا قضا نحبہ. ٹھیک ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. قضا نحبہ، اپنی مدت اس نے پوری کر لی. یعنی اپنی مدت پوری کر لی تو مطلب یہ کہ جب انسان اپنی مدت پوری کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. تو قضا نحبہ، اپنی مدت پوری کر لی وہ لڑکا، وہ نوجوان، غیر معصوف. دیکھیے بولتے ہیں نا انا آصف، مجھے بہت افسوس ہے، اسی کا اسم مفعول ہے معصوف، جس پر افسوس نہ کیا، جس پر افسوس کیا جائے. تو غیر معصوف، جس پر افسوس نہ کیا جائے. اور من الورا، ورا من سے ہوتا ہے مخلوق. تو اپنی مدت پوری کر لیا، وہ مدت پوری کر لیا جس پہ کہ افسوس نہیں کیا گیا مخلوق کی طرف سے. ابھی لفظی ترجمہ دیکھیں. اور پوری کس نے کیا؟ فتن، وہ نوجوان، غرہ فی العیش نظم القصائد. غرہ یغر مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈال کے رکھنا. عیش میں سے ہوتا ہے زندگی. نظم القصائد قصیدہ لکھنا. نظم القصائد قصیدہ لکھنا، جس کو کہ زندگی میں قصیدے قصیدہ نگاری نے، قصیدہ لکھنے نے، قصیدہ نگاری نے دھوکے میں رکھا. اب اس شعر کا پھر سے ترجمہ دیکھیں. قضا کا جو فاعل ہے یہ ہے فتن. ٹھیک ہے، قضا کا فاعل فتن ہے. اب دیکھیں قضا فتن غرہ فی العیش نظم القصائد غیر معصوف علیہ من الورا. تو وہ نوجوان جس کو، اس کا ترجمہ یہاں سے کریں، قضا کے بعد فتن لے لیں. ٹھیک ہے، فتن اور یہ پورا لائن لے لیں غرہ. پھر چلیں گے لاسٹ میں اس کا ترجمہ کریں گے غیر معصوف کا. اب دیکھیں قضا غیر فتن، وہ نوجوان جس کو کہ زندگی میں قصیدہ نگاری نے دھوکے میں رکھا. وہ نوجوان اپنی مدت پورا کر کے مر گیا، جس پر جس پر کسی مخلوق میں سے کسی نے افسوس نہیں کیا، افسوس ظاہر نہیں کیا، نہیں رویا. کلیئر ہو گیا یہ شعر؟ بتائیں. ہیلو، کوئی غموز تو نہیں؟ دیکھیں ایک چیز پھر یاد بھی رکھیں، کوئی بھی بول شعر دیجیے ہے نا. مانا کیجیے سر. ہاں دوبارہ. سر دوبارہ اچھا ٹھیک مانا ہے. کیجیے. کوئی بھی اوکے کر رہا ہوں. کوئی بھی شعر ہے نا، اس کے ترجمہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس شعر کو آپ نثر بنا دیجئے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. جیسے دیکھیے ممنون، نیاز انکل کو کال کرو اور کہو کہ انکل کلاس لے رہے ہیں، وہ فون کر رہے ہیں بہت. کرو بیٹے ورنہ پریشان ہو جائے. جی تو دیکھیں قضا فتن، وہ نوجوان. قضا کے بعد میں نے بولا تھا کہ نحبہ محذوف ہے، اپنی مدت پوری کر لیا، مطلب یہ کہ مر گیا. قضا نحبہ کا ترجمہ یہ ہوگا مر گیا. قضا فتن، وہ نوجوان مر گیا جس کو کہ زندگی میں قصیدہ نگاری نے دھوکے میں رکھا، دھوکے میں رکھا. اور مر گیا اس حال میں کہ مخلوق میں سے کوئی اس پر افسوس کرنے والا نہیں رہا. وہ نوجوان مر گیا جس کو کہ قصیدہ نگاری نے پوری زندگی دھوکے میں رکھا اور اس پر مخلوق میں سے کوئی افسوس کرنے والا نہیں رہا. ٹھیک ہے، جی اب کلیئر ہوا؟ جی کوئی غموض ہے تو پھر میں اس کو ہندی کی چندی کر کے کرتا ہوں. دیکھیں کلیئر ہوا؟ بتائیں. جی جی سر. جی سر. اوکے. لقد كان كذابا وكان منافقا وكان لئيم الطبع نظر المحامد. اب یہ دیکھیں یہ بہت ایزی ہے. وہ جو تھا بہت ہی جھوٹا تھا. کذاب میں سے جھوٹا، منافق میں سے منافق. وہ بہت جھوٹا تھا اور بہت منافق تھا. وكان لئيم الطبع. لئیم الطبع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طبع مطلب ہوتا ہے طبیعت. لئیم سے ہوتا ہے برا، وہ یعنی جس کو ہم بول سکتے ہیں کمینہ. ٹھیک ہے، لئیم الطبع کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کا کمینہ انسان. نظر المحامدی، نظر میں سے کیا ہوتا ہے؟ کم.
कम, नद्र में से कम, ये नहीं किया। एक मिनट, नद्र में से होता है कम यानी कलील। महामिद किसको बोलते हैं? महमदतुन की जमा होती है महामिद, जिसका मतलब होता है खूबी। तो नद्रल महामिद कम खूबी वाला, नद्रल महामिद। वकान लईम तबई, और वो कमीना इंसान था तबीयत का, नद्रल महामिदी, और कम खूबी वाला इंसान था। यानी कि अपनी वो मर्सिया निगारी करते हुए ये कह रहा है मरने से पहले ही। ठीक है, मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ईजी है। वकान खबीथ अन्नासी नफ्सी कन्नासी कुल्लिहिमी जबानन कलील खैर जम्मल हक़ाइदी। खबीथ नफ्स, खबीस मतलब होता है बुरा, वो तो आपको पता है। नफ्स में होता है नफ्स, और वो अंदरून का बुरा इंसान था। कन्नासी कुल्लिहिमी, तमाम लोगों की तरह। वो अंदरूनी तौर पर बुरा इंसान था। कन्नासी कुल्लिहिमी, तमाम लोगों की तरह। जबानन, जबान में से होता है बुज़दिल, जबानन, और वो बुज़दिल था। कलील अल खैरी, और कलील में से कम, खैर में से भलाई, और कम भलाई वाला था। जम्मल हक़ाइदी, जम से क्या होता है? जम्मुन में से होता है ज्यादा। जैसे बोलते हैं ना, अना अहबब्तुका हब्बन जम्मन, मैंने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की। जम्मन कसीरुन, तो जम्मुन का मतलब क्या है? कसीरुन। हक़ाइक का मतलब क्या है? हक़ीदतुन जमा हक़ाइक, कमीना कीना। हक़ीदतुन जमा हक़ाइक, कीना। जम्मल हक़ाइदी, और बहुत ही कीना वर इंसान था, यानी कि कीना परवर इंसान था। देखें, वकान खबीथ नफ्स कन्नास कुल्लिहिम, वो तमाम लोगों की तरह अंदरूनी तौर पर बहुत ही बुरा था। जबानन, बुज़दिल था। कलील अल खैरी, और कम भलाई वाला था। जम्मल हक़ाइदी, बहुत ज्यादा किना परवर इंसान था। ओके, वक़द काना मजनूनन तुदाहिकुहु वफ़ी रिक़हा सम्मु सलासिल शवारिदी। वक़द काना मजनूनन, और वो मजनून इंसान था, पागल इंसान था। तुदाहिकुहुल मुना, दाहका युदाहिकु मतलब होता है एक दूसरे पर हंसी करना, एक दूसरे पर हंसना, तो दाहका युदाहिकु। अलमुना मतलब होता है आरजू, तुदाहिकुहुल मुना, और आरजुएं उस पर हंसती थी। तुदाहिकुहु अलमुना, नहीं, मुना मतलब यहाँ पे वो है हलाकत। ठीक है, हलाकत, मुना में से होता है हलाकत। उमनीयतुन के जमा मानी, सॉरी सॉरी, ये मुना जो है ना, मुनियतुन की जमा है मुना, जिसका माना होता है हलाकत, और इसका एक माना है मौत भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तुदाहिकुहुल मुना, और हलाकत उस पर हंसती थी, यानी मौत उस पर हंसती थी कि कब मौत आ जाए उनको। वफी रिक़हा शवारिदी, रीक में से क्या होता है? रीक में से होता है लुआब। ठीक है, रीक में से लुआब। और सुम्मुन में से क्या होता है? जहर। फी रिक़हा सुम, सुम्मुन में से होता है जहर। और सल्लुन की जमा होती है सलाल, जिसका माना होता है जहरीला सांप। सल्लुन जमा सलाल, जहरीला सांप। शवारिद, शारिदतुन की जमा होती है शवारिद, भटकने वाला। तो भटकता हुआ जहरीला सांप का जहर फी रिक़हा, उसके लुआब में था। अब इस शेर का तर्जुमा देखें। अगर आपसे ये पूछा जाए, अभी तर्जुमा फिर से करते हैं, इस शेर का क्या मतलब है, तो आप ये बताएंगे इस शेर का मतलब ये है कि शायर इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो मजनून इंसान था, और वो अपने आप को जोखम में डाल देता था, अपना कुछ भी ख्याल नहीं करता था। ठीक है, जोखम में डाल दिया करता था, और हमेशा जो है हलाकत उसके पीछे घूमती थी, कब उनको परेशानी आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। बस इतनी सी चीज है इसमें, और अंदाज थोड़ा सा शायराना है। वक़द काना मजनूनन, और वो पागल इंसान था। तुदाहिकुहुल मुना, और उस पे हलाकत मुसीबत हंसियां उड़ाती थी। और वो मुसीबत के रिक़हा, उसके लुआब में सुम्मु सलासिल शवारिदी, भटकते हुए जहरीले सांप का जहर होता था। ठीक है, क्लियर हुआ ये शेर? बताएं।
Is it clear? وفي ريقها سم السلال والصوارد یہ ذرا معنی کیجیے. آگے بڑھ اچھا ٹھیک. ریقہا اس کے لعاب میں سم السلال الشواردی بھٹکنے والے زہریلے سانپ کا زہر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ریق من سے زہر، ریق من سے لعاب، سم من سے زہر، سل جمع سلال میں سے ہوتا ہے زہریلا سانپ، شاردتن کا جمع شوارد میں سے ہوتا ہے بھٹکنے والا. اوکے. اس کے لعاب میں بھٹکنے والے زہریلے سانپ کا زہر ہوتا تھا. فعاش وما واساه في العيش واحد ومات ولم يحفل به غير واحد. بہت ایزی چیز ہے اس میں. وہ زندگی اس طرح سے گزارا کہ زندگی میں نہ کوئی ان کا کوئی غمخوار ہوا اور نہ مرنے پر کوئی اس پہ رونے والا ہوا. بس اتنی سی چیزیں اس میں. فعاش تو اس نے زندگی گزاری. وما واساه في العيش واحد. واسا یواس مواسات غمخاری کرنا. وما واساه اور اس کی غمخاری نہیں کی. فی العیشی زندگی میں. واحد کوئی بھی. اس نے زندگی گزاری اور زندگی میں کوئی اس کا غمخوار نہ ہوا. ومات ولم يحفل به غیر واحد. ومات اور وہ مر گیا. حفل یحفل مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا. حفل یحفل مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا. ومات اور وہ مر گیا. لم يحفل به غیر واحد اور کوئی بھی اس کا پرواہ نہیں کیا. یعنی کہ وہ مر گیا اس پہ کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوا کہ یہ سوچے کیوں یہ انسان مر گیا، یہ تو بہت اچھا تھا. ایسا کوئی کہنے والا نہیں ہوا. اب دیکھیں وہ جو ہے وجاء الى الدنيا على رغم انفه اور وہ دنیا میں آ گیا، یعنی کہ دنیا میں اس نے جنم لیا نہ چاہتے ہوئے. علی رغم انفه چاہتے ہوئے. وراح على كره الامان الشواردی. وراح على كره الامان الشواردی. یہاں دیکھیں راح یروح کا مطلب ہوتا ہے شام میں جانا. ٹھیک ہے. ہاں پلیز میوٹ کر لیں. وراح على كره الامان الشواردی. اس شعر کو دیکھیے گا، اس میں تھوڑی سی بہت گہرائی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے ورڈ دیکھ لیں. راح یروح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شام میں جانا. ٹھیک ہے. على كره الامان الشواردی. امانی کا مطلب ہوتا ہے آرزو. امانی کا مطلب ہوتا ہے آرزو. شوارد میں سے ہوتا ہے بھٹکنے والا، یعنی کہ مختلف آرزو. اور وہ شام میں گیا مختلف آرزو کے نہ چاہتے ہوئے بھی. دیکھیں سیدھی سا اسی سے مفہوم دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ پہلے شعر میں، پہلے بیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں وہ نہ چاہتے ہوئے آیا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ زندگی سے جانے لگا، مرنے لگا. راح یروح کا مطلب ہوتا ہے شام میں لوٹنا. شام میں لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کہیں جاتا ہے تو شام میں واپس ہوتا ہے. تو ایسے ہی انسان جب مرتا ہے تو گویا کہ وہ اصلی زندگی کی طرف جاتا ہے. چونکہ دنیا تو وہ ہے نا دار السفر ہے، یہ سفر کرنے کی جگہ ہے. تو جب وہ مرا تو مرتے وقت ان کے دل میں بہت ساری آرزوئیں تھی، وہ آرزو لے کے مرا. بس اتنی سی بات ہے. شاید نے اس کو الگ انداز میں کہنے کی کوشش کی. اب دیکھیں وہ جاء الى الدنيا على رغم انفه. وہ دنیا آ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی. وراح اور دنیا سے وہ چل بسا. على كره الامان الشواردی بہت سارے آرزوؤں کے نہ چاہتے ہوئے، یعنی کہ اپنے دل میں بہت سارے آرزو لے کر کے. سمجھ میں آیا شعر؟ آئی تھنک شعر تو سمجھ میں آ گیا. مفہوم ورڈ سمجھ جی گیا؟ جی سر. سر یہاں پر شوارد جو ہے سر، آپ ابھی پیچھے جو ایک لفظ آیا تھا شوارد، تو اس کے معنی تھے بھٹکنے والا، اور یہاں پر کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ وہی ہے بھٹکنے والا. اچھا اچھا. الامان میں شوارد بھٹکتی ہوئی آرزوئیں. کیونکہ آرزوئیں کیا ہوتی ہے، انسان آرزو بہت ساری کرتا ہے تو ایک طرح سے بھٹکنے ہی والا ہے. انہوں نے بہت اچھا ورڈ انہوں نے انتخاب کیا ہے شاعر نے. اب دیکھیں اراد خلود ٹھیک ہے، الذکر شکریہ. فی الارض ویلکم. اراد خلود الذکر فی الارض ضلة فاورده النسیان مر الموارد. کیا زبردست بات ہے.
अरादा, इस शेर का तर्जुमा क्या है? इस शेर का तर्जुमा ये है कि इसने अपनी शायरी के जरिया चाहा कि दुनिया में हमेशा हमेश के लिए मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन ये अबस था, बेकार था। क्योंकि वो भूल बैठा था कि ये दुनिया जो है हमेशा हमेश के लिए नहीं है। तो इसी भूल ने उसको यहाँ तक ले गया, उसको ये बावर कराया, उसको ये मालूमात दी कि ये जो तुमने ख्याल किया था कि मैं हमेशा हमेश जिंदगी हमेशा हमेश में अपना नाम कमा लूंगी, तुम गलत है। मुझे याद आ रहा है इस जगह ये शेर पढ़ करके एक याद आ रहा है मुझे, एक शायर हैं वो हिंदी फिल्म के, एक वो आप लोग बताएं अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो, एक गाना है उसका जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। उसके जो लिखने वाले हैं ना शायर, वो एक हिंदू कवि हैं और बहुत ही अच्छे हैं। उसका मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ज़िंदगी में ये सोचा था कि मैं अपनी शायरी के ज़रिया बहुत कुछ हासिल कर लूँगा, लेकिन अब ये ख्याल हुआ कि मेरा ख्याल गलत था। और फिर स्टेज पे बल सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। तो वही चीज़ मुझे याद आ रहा है कि सेम वही चीज़ इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी ने भी कही है इस शेर में। अराद खुलूद अद्दिक्र, खुलूद अद्दिक्र का मतलब क्या होता है? खुलूद में से हमेशा हमेश, जिक्र में से याद। उन्होंने हमेशा हमेश की याद चाहा, यानी कि उन्होंने चाहा कि हमेशा हमेश उनको याद रखा जाए। फिल अर्जी, जमीन में, जल्लतन, गुमराह के तौर पर। जल्लतन का यहाँ माना है अबथन। उन्होंने बेकार ये चाहा कि दुनिया में उसका तज़किरा, उसकी याद हमेशा हमेश के लिए रहेगी। उन्होंने बेकार चाहा, अब बस ये इरादा किया कि दुनिया में उसकी याद हमेशा हमेश के लिए रह जाएगी। तो उसका अंजाम हुआ फ़अौरदहु मुर्रल मवारिदी। निस्यान में से होता भूल, ठीक है। और अदा युरीदु, इराद का मतलब होता घाट पर ले जाना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माना समझे ले जाना। और अदा युरीदु इराद। मुर्रल मवारिद, मुर्रल मवारिद जो है इसको अभी वर्ड देखें असल में है क्या है। इदाफत सिफा इलल मौसूफ के कबिल से है। ये असल में यह था अल मवारिद अल मरीरा, ठीक है। और मवारिद किसको बोलते हैं? मवारिद बोलते हैं घाट को, यानी कि जहाँ पे लोग पानी पीने के लिए जाते हैं। तो तलख घाट यानी कि जिसको बोलते हैं तलख घाट। तो भू उसको तलख घाट पे लेके गया। इसका लफ्जी तर्जुमा होगा और अदहु निस्यानु मुर्रल मवारिद, भूल ने उसको तलख घाट पे लेके गया। ये तो हो गया लफ्जी तर्जुमा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो ये आरजू रखी थी कि मैं शायरी के थ्रू हमेशा हमेशा लूंगा, तो उसका तजुर्बा जो है बहुत ही तल्ख निकला। ये उनकी भूल थी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ या और इसको ये किया जाए? ओके। जल्लतन के माने क्या है? जल्लतन जी हाँ, जल्लतन का यह माना है आदतन, बेकार। वलम यब्किही इदा मात इल्ला अजीरतुन लहा ज़फ़रतुन लौला लुहा लम तशा। कितना जबरदस्त शेर है ये। हेलो म्यूट कर लें, किसकी तरफ से वो है प्रॉब्लम आ रही है? सर, वो पहले जो सर को बोला ना उसको जो दोहरा दीजिए सर, अच्छा होगा। क्या तर्जुमा कर दूं? चले। उन्होंने बेकार दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नाम पाने का इरादा किया। फ़अौरदहु निस्यानु मुर्रल मवारिदी, लेकिन उसके इस भूल ने उसको तल्ख तजुर्बे पे लेके गया। ठीक है, मैंने लफ्जी तर्जुमा नहीं किया, बस समझाने के लिए किया। तल्ख घाट पे लेके गया यानी कि तल्ख तजुर्बे पे लेके गया। वलम यब्किही इज़ मात इल्ला अजीरतुन लहा ज़फ़रतुन लौला लुहा लम तसादी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब वो मर गया तो कोई उसका था ही नहीं, कोई थी ही नहीं जो उसको रोए। बस ये कि
بھارے کے لیے رونے والی کو بلایا گیا تھا اور ان کو پیسے دیے گئے تھے رونے کے لیے. اگر ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا تو ان کی جو آہیں ہوتی ہیں رونے کی وہ آہیں بھی نہیں بھر پاتی. بس اتنی سی چیزیں، یعنی کہ ان کے رونے پر ان کے ماتم کرنے کے لیے کوئی ان کی اپنی نہیں تھی، بلکہ بھارے کے لیے بھارے پہ بلایا گیا تھا. اتنی سی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں شعر میں. ولم یبکی، اور اس پہ رویا نہیں، ادمات جب وہ مرا، الا اجیرت مگر ایک پیشہ ور نوحہ خاں کرنے والی عورت. اجیر میں سے ہوتا ہے بھائی مزدور، اجیر میں سے ہوتا ہے مزدور. تو برکت، لیکن جب ہم اردو میں بولیں گے یا یہ کہ اجیر کا مراد یہاں پہ ہے نائحۃ مأجورۃ، ہاں وہ نوحہ خان عورت جس کو کہ کرائے پہ ہائر کیا جاتا ہے، ہائرڈ نوحہ خان عورت. تو اس پہ نہیں رویا جب کہ وہ مرا مگر ایک کرائے پہ نوحہ خانی کرنے والی عورت. تو جب وہ مرا تو اس پہ رونے والی ایک کرائے پہ نوحہ خانی کرنے والی عورت تھی. لہا زفرتن، زفرتن سے کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا، ایک آواز نکلنا، کہ جو کہ بہت ہی رو رہی تھی، آہیں نکال رہی تھی، جو کہ آہیں نکال رہی تھی. لولا اللہا، لوہا میں سے ہوتا ہے عطیہ بخشش، لوہا میں سے ہوتا ہے عطیہ بخشش نذرانہ. ہم اردو میں سمجھنے کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں نذرانہ، ٹھیک ہے. برکت، نذرانہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ مدرسے سے وابستہ ہیں ان کو اچھے سے پتا ہوگا نذرانہ کیا ہوتا ہے. باقی اسکول والوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ انسان جو ہے کوئی کچھ دینی کام کرے نا تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں یہ آپ نذرانہ لے لیں، جو فیس دیتے ہیں اس کو. تو لولا اللہا، اگر عطیہ نہ ہوتا، اگر اس کو نذرانہ نہیں دیا جاتا تو لم تصاعدی، تو وہ زفرتن، تو وہ آہیں نہیں اٹھتی. تصاعد ہے، تصاعد تصاعد ان کے میں سے ہوتا اٹھنا. لم تصاعدی، تو وہ آہیں نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. کلیئر ہوا یہ شعر؟ جی سر ٹھیک ہے. جی سر. فلا دمع يروي يوم ولى ترابه وكيف يروي تربه غير واجد، وكيف يروي تربه غير واجد. اب اس شعر کا معنی کیا ہے؟ اس شعر کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنی وطن سے، اپنی مٹی کو خیرآباد کہہ رہا تھا، اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا تھا، یعنی کہ جب وہ مر رہا تھا تو کوئی اس پہ آنسیں بہانے والا نہیں ہوا. تو اب یہ ہے کہ اس پہ آنسو کوئی کیسے بہائے گا؟ جیسے ان کے ہم جولی ہوتے ہیں، ان کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس پہ آنسو اس وقت بہایا جائے گا جبکہ وہ اچھا انسان ہو، تبھی تو اس کا، وہ تو کوئی اچھا انسان ہی نہیں تھا. یہ شعر کا مطلب ہے. فلا دمع یروی، دیکھیے روا یروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روا یروی روایتاً اگر آئے تو مطلب ہوتا ہے نیریٹ کرنا، بیان کرنا. لیکن یروی ریان جب مطلب ہوتا ہے آ جائے، ریان مطلب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا. ٹھیک ہے، کیا سیراب کرنا؟ کھیتی کو سیراب کرنا. فلا دم، دم من سے آنسو، تو کوئی آنسو سیراب نہیں کیا، یعنی کہ کوئی آنسو نہیں نکلا، نہیں بہا. یوم ولا ترابہ، واللہ یولی تولیتاً، پیٹ پھیر کر کے جانا. ٹھیک ہے، تراب میں سے ہوتا ہے مٹی، جب کہ وہ اپنی مٹی کو چھوڑ کے جا رہا تھا، یعنی کہ جب وہ مر رہا تھا. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کوئی آنسو نہیں بہا جب کہ وہ مرا. وکیف یروی تربہ غیر واجد، تربن جب اطراب آپ کو پتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم جولی. واجد میں سے ہوتا ہے یہاں پہ کیا بولتے ہیں پانے والا، یا اس کا مطلب نفع بھی ہوتا ہے. فکیف وکیف یروی تربہ غیر واجد، تو کیسے یروی کا مطلب یہ سمجھیں آنسو بہانا، تو کیسے اس کا ہم جولی دوست آنسو بہائے گا غیر واجدین، بغیر نفع کے. فلا تندبوه انه ليس بالعصا حقيقا ولا اهل الهموم العوائد. فلا تندبوه، تو تم لوگ اس پہ ماتم مت کرو. انه ليس بالعصا، یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک برا انسان تھا چلا گیا. فلا تندبوه، تم لوگ اس پہ ماتم مت کرو. انه ليس بالعصا، کیونکہ یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے حقیقیاً، حقیقت میں. ولا اہل الہموم العوائد،
الہموم العوائدی، ہمون کی جمع ہموم، اس کا مطلب ہوتا ہے غم، اور عائدتن کی جمع ہوتی ہے عوائد، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے والا، عائدتن جمع عوائد. تو ولا اہل الہموم العوائدی، اور نہ ہی یہ ایسا ہے کہ جس کا غم بار بار لوٹ کے آتا ہے. فلا تندبوہ انہ لیس بالعصا، تم لوگ اس پہ ماتم مت کرو، وہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے حقیقیاً حقیقت میں. ولا اہل الہموم العوائدی، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس پہ بار بار غم لوٹ کے آئے گا، نہ ہی وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس پہ بار بار غم لوٹ کے آئے گا تو ہمیں افسوس ہوگا. وَخَلُّوهُ الدِّيدَانَ تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَذَاكَ لَعَمْرِي خَطْبُ كُلِّ الْبَوَائِدِ. وَخَلُّوهُ، خلوہ اس کو چھوڑ دو، خلوہ اس کو چھوڑ دو. الدِّيدَانَ، دیدان کا یہاں معنی ہے کیڑا، دیدان مطلب ہے کیڑے مکوڑے. خلوہ الدیدان، تم اس کو حوالے کر دو کیڑوں مکوڑوں، تأکل لحمہ، تاکہ وہ ان کے گوشت کھائیں. خلوہ الدیدان تأکل لحمہ، تم اس کو حوالے کر دو کیڑے مکوڑوں کے تاکہ وہ ان کے گوشت کھائیں. وذاک لعمری، اور یہ میری عمر کی قسم، خطب کل البوائد، بوائد مطلب ہوتا ہے ظاہر، بائدتن جواب بوائد، یہ ہر ظاہر چیزوں کا ایک حال ہے، اور یہ ہر ظاہر چیزوں کا حال ہے. مطلب یہ ہے ادا کا الامری کہ ہر انسان جو کچھ ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کا حال یہی ہے کہ ایک دن کیڑے مکوڑے ان کے گوشت کھائیں گے. تو وَخَلُّوهُ الدِّيدَانَ تَأْكُلُ لَحْمَهُ، اور تم ان کو چھوڑ دو کیڑے مکوڑوں کے سامنے تاکہ وہ ان کے گوشت کھائیں. وَذَاكَ لَعُمْرِ خَطْبُ كُلِّ الْبَوَائِدِ، اور یہ خدا کی، اور یہ میری عمر کی قسم، ہر ظاہر چیزوں کا، یعنی کہ ہر چیز کا یہی حال ہے. ختم حال. وَلَا تُزْعِزُ الدِّيدَانَ بِالنَّدْبِ إِنَّهَا ہدن نہیں ہدیٌ، انہا ہدیٌ لمن تطویہ سود الملاحد، انہا ہدیٌ لمن تطویہ سود الملاحد. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم قبر بیچا کر کے مت رو ان کے شاعر کے، ابراہیم عبدالقادر مازنی کے، کیونکہ جو کالی قبر میں، تاریک قبر میں جتنے کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے یہ ہدیہ ہیں، ان کا جسم ایک ہدیہ ہے. تو کیڑے مکوڑوں وہ ان کو کھائیں گے کیڑے مکوڑے. اس وجہ سے تم کیڑے مکوڑے کو پریشان مت کرو وہاں پہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے، تو ان کو ڈسٹربینس ہوگا، یہ مطلب ہے. وَلَا تُزْعِجُ الدِّيدَانَ، ازعج یزعج، ازعاج کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا، دیدان میں سے ہوتا ہے کیڑے مکوڑے. وَلَا تُزْعِجُ الدِّيدَانَ، اور تم کیڑے مکوڑوں کو پریشان مت کرو، بالنَّدْبِ، ان پہ ماتم کر کے، ان کی نہا خانے کر کے ان کے قبر پہ. انہا ہدیٌ، اور یہ ہدیہ ہے، لمن تطویہ سود الملاحد. طوا یطوی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے طوا یطوی کا مطلب ہوتا ہے فولڈ کرنا، کوئی بھی چیز جو موڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں طوا یطوی کا معنی ہے ہوا یحوی، اشتمل یشتمل، یعنی کہ انکلوڈنگ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، طوا یطوی. انہا ہدیٌ، یہ ہدیہ ہے ان چیزوں کا کے لیے، یعنی ان کیڑے مکوڑوں کے لیے جو کیڑے مکوڑے سود الملاحدی، تاریک قبر میں رہتے ہیں. یہ ملحد کی جمع ہے ملاحد، تو یہ اصل میں ورڈ یہ ہے الملاحد السود، کالی تاریک قبر، تاریک قبر، الملامح السود. تو تاریک قبر میں جو کچھ رہتے ہیں یعنی کیڑے مکوڑے، ان کے لیے یہ ہدیہ ہے. ٹھیک ہے. وقوموا، کلیئر ہوا؟ یہ جلد بازی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر. وقوموا ارقصوا قد فاز بالموت موجع، کھڑے ہو جاؤ اور تم رقص کرو، ناچو، قد فاز بالموت موجع،
موت آ گئی اس شخص کو جو کہ تکلیف میں مبتلا تھا، یعنی ایک تکلیف میں مبتلا انسان مر گیا، قد فاز بالموت، یعنی موت مر گیا ایک تکلیف میں مبتلا انسان، اس وجہ سے تم کھڑے ہو جاؤ اور رقص کرو، بلا کیوں نہیں، ربما کان الردا خیر ضامد، ہو سکتا ہے کہ ردا میں سے ہوتا ہے ہلاکت، اور ضامد میں سے ہوتا ہے پٹی کرنے والا یعنی کہ ہمدرد۔ ضامد جیسے اگر کہیں پہ زخم آ جائے تو اس کو بولتے ہیں تضمید الجراح، تضمید الجراح۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جو لوگ اگر وہ سیریل دیکھتے ہوں گے مسلسل عثمان، تو اس میں یہ ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے تضمید الجراح، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ جنگ کرتے تھے تو جہاں بھی جنگ کرنے جاتے تھے تو وہ زخم لگ ہی جاتا تھا، تو زخم کو پہ جو پٹی باندھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں تضمید الجراح۔ تو بلا کیوں نہیں، ربما کان الردا خیر ضامد، ہو سکتا ہے کہ ہلاکت بہترین غمخار ہو، بہترین پٹی کرنے والا یعنی کہ ہمدرد ہو، کہ یعنی کہ مطلب یہ کر کے وہ چھٹکارا پائے گا تمام غموں سے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ قومو تم کھڑے ہو جاؤ، ارقصو اور رقص کرو، ناچو، قد فاز بالموت موجعن، وہ انسان جو تکلیف میں مبتلا تھا وہ مر گیا، بلا کیوں نہیں، ایسا تم کو کرنا ہوگا۔ ریزن یہ ہے کہ ربما کان الردا خیر ضامد، ردا میں سے ہوتا ہے ہلاکت یہاں، لیکن معنی ہے مراد ہے موت، ہو سکتا ہے کہ موت جو ہے بہترین پٹی کرنے والا ہو۔ چلے سمجھ میں آیا؟ جی آج شیئر کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔